اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ بینا اور نبینا برابر نہیں ہو سکتا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ یہی حال دل کے اندھوں اور ان کے ہے جو دل کی نبینا ہے۔ جو آدمی دل کا نبینا ہو جاتا ہے وہ ہر خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ دنیا کا اندھا تو زیادہ سے زیادہ اگر اس کو تکلیف ملے گی تو کسی کوئی میں گر جائے گا، مر جائے گا، اس کی یہ تکلیف ہے۔ اور مرنا ساتھ کسی کو ہے، یا ٹکر کھائے گا، ٹھوکر کھائے گا، اس سے پیشانی میں زخم آئے گا، پاؤں میں زخم آئے گا، پھر ٹھیک ہو جائے گا، یا زیادہ سے زیادہ مر جائے گا۔ لیکن جو دل کی نبینائی سے مر گیا وہ ہمیشہ کے لیے مر گیا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں دیکھو آنکھیں والے ہوتے ہیں، کفار ہے، ابو جہل ہے، فرعون ہے، نمرود ہے، آنکھوں والے ہیں، آنکھوں والے ہیں، لیکن جو سینوں میں دل ہے وہ اندھے ہو چکے ہیں۔ جب وہ اندھا ہو جاتا ہے تو آدمی برباد ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ پھر اس کا نقصان کیا ہوگا؟ جو اس دنیا میں اندھا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں بھی اندھا اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان فی ہذہ الاعمى فهو فی الآخرۃ اعمى واضل سبیلا۔ جو شخص اس دنیا میں اندھا رہا، اس کی دل پر غفلت کے پردے پڑ گئے تو آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی فرماتی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے نصیحت سے، قرآن پاک سے، میری دین سے منہ موڑ لیتا ہے تو میں اس کی زندگی کو تنگ کرتا ہوں۔ دنیا کی جو زندگی ہے، قبر کی زندگی وہ تنگ ہو جاتی ہے، اور اس کو آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے گا قال رب لما حشرتنی اعمی، یا رب تو نے مجھے کیوں اندھا اٹھایا؟ قد كنت بصیرا، دنیا میں تمہیں دیکھنے والا تھا، تو یہ کیا ہوا؟ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح، کذالک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما حشرتنی اعمی قال كنت بصیرا قال کذالک اتتک آیاتنا، اسی طرح اس لیے تم کو اندھا کیا گیا کہ تمہارے پاس میری آیاتیں آئی تھی، نسیتہا، تم اس کو بلا دیا، اور آج تم کو بلا دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، جہنم میں رہو ہمیشہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ یہ کہاں سے بات چلی؟ دنیا کی اندھا پن سے چلی بات، جب آدمی دنیا میں اندھا ہو جاتا ہے۔ یہ آدمی اندھا کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ بات سوچنے کی ہے کہ آدمی کیسے اندھا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اندھا نہیں کرتا، ظاہری بینائی تو لے لیتا ہے، لیکن باطنی بینائی سب کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ لیکن یہ جو اندھا پن میں جو اس کو لاحق ہو جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ انسان کا اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ فطرتاً اللہ تعالیٰ کا عاشق ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اللہ سے تعلق ہے، اور یہ ایسی بات ہے جس طرح دو دونے چار، دو دونے چار، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
لیکن جب آدمی پیدا ہو جاتا ہے تو ماحول اس کو خراب کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں بھی کئی ساری بار بار قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بار فرمایا ہے کہ صحبت اچھی ہونی چاہیے تمہاری. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تم متقی بن جاؤ، اور تقوی کو اختیار کرنے کے لیے اور تقوی کو باقی رکھنے کے لیے، تقوی کی حفاظت کے لیے، تقوی کے عروج کے لیے، تقوی کی ترقی کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ نیک صحبت کو اختیار کرنا ہوگا. ایسی صحبت جو ایسے لوگوں کی صحبت جو اندر و باہر سے ایک ہو، اس کے اندر نفاق نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، نمائش نہ ہو، دل سے بھی اللہ کے ساتھ، ظاہر کی بھی اللہ کے ساتھ. ایسی لوگوں کے ساتھ رہو. کیا ہو جائے گا؟ اس کی عکس تمہارے دل پر پڑے گا تو تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے گا. تو یہ جو پیدا ہو، یہ جو آدمی اندھا ہو جاتا ہے، یہ دنیا کی پہلی یہ دنیا کی لالچ، دنیا انسان کی ضرورت ہے. لباس، پانی، کھانا، یہ چھت کے نیچے ہم بیٹھے ہیں، یہ ساری ہماری ضرورت ہے یہ چیزیں. لیکن جب یہ چیزیں یعنی یہ حرص کرنے لگتا ہے تو اس حرص کی وجہ سے اس کے دل پر دنیا کی زنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. جب شروع ہو جاتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھر دنیا کو اللہ تعالیٰ پر دوسری چیزوں کو ترجیح دیتا ہے، آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتا ہے. اس سے اس کا زنگ دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے. جب دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر اس میں اور اس جانور میں کوئی فرق نہیں ہو جاتا. فرق اتنا ہو جاتا ہے کہ فرق کہ جانور کی جہنم نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کو یہ چیز دی نہیں ہے. اس انسان کی اللہ تعالیٰ نے یہ مکلف کیا ہے، دیا بھی ہے، یہ بصیرت دی بھی ہے اور اس کو مکلف بھی کیا ہے. جانور ہے یہ جب سبزے کو دیکھے گا وہ نہیں سمجھے گا کہ یہ سبزہ کس کا ہے، یہ ہمارا اپنا مالک کا کھیتی ہے یا کسی اور کا کھیتی ہے، بس جاتا ہے وہاں کھا لیتا ہے. اگر جو آدمی اندھا ہو جاتا ہے دل کا، وہ اس کی بھی یہی مثال ہوتی ہے، جو حلال آئے حرام آئے بس وہ پھر لوگوں کے لیے کام کرنا شروع کرتے ہیں. اللہ کے لیے اس کا کام کوئی کام اس کا نہیں ہوتا. ہوتے ہیں دین کے کام ہوتے ہیں لیکن وہ بھی اللہ کے لیے نہیں ہوتے، جھوٹ ہوتا ہے سب. تو یہ بڑا خطرناک وقت ہوتا ہے کہ آدمی کا دل اندھا ہو جائے. اللہ معاف فرما کرے. میں آپ کو اس کی ایک مثال سے سمجھاؤں. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل تو بڑا سمجھنا آسان بھی ہو گیا. آپ کے پاس آج کل 2 کیمرے ہیں، بلکہ آج کل تو چلتی پھرتی تصویریں بھی نکالتی ہیں. ایسے کیمرے ہیں، ویڈیو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں. تو اس کیمرے میں آپ کی آنکھ دکھائی نظر آتی ہے، آپ کی زبان نظر آتی ہے، آپ کا ہاتھ نظر آتا ہے، آپ کا وہ پاؤں نظر آتے ہیں، اور آپ جو اس طرح کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں یوں ہی تو سارا سب اس میں آ جائے گا. لیکن اس میں تمہارا دل نہیں آئے گا، تمہارے اندر ہڈیاں نہیں آ جائیں گی. اس کے اندر ظاہری صورت آ جائے گی. یہ آپ نے دیکھا ہوگا، جب تمہارے سامنے وہ کیمرہ موجود ہے اس میں یہ جذبات نظر نہیں آئیں گے. اس میں ایسی کوئی چیز نظر آئیں گی جو اندر ہے، باہر چیزیں آئیں گی نظر. اور ایک کیمرہ اور ہے جس کو ہم ایکس رے کہتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس کو، میں نے بھی دیکھا ہے. تو وہ جب ایکس رے نکالتے ہیں تو ایکس رے میں آپ کے دل کو بھی پتہ چلے گا کہ دل میں کوئی وال بند ہے، یا وہ ہاتھوں کو نہیں دیکھے گا، وہ اندر ہڈی دیکھے گا کہ ہڈی ٹوٹ گئی ہے. یہ کس نے دیکھا؟ یہ ایکس رے نے دیکھ لیا. اس طرح انسان کی یہ آنکھ ہے، یہ ظاہری چیزوں کو دیکھتا ہے. ایک دل کا آنکھ ہے، وہ
چیزوں کے اندر جب یہ بینا ہوتا ہے تو ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھتا ہے، طاقت کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عدل کو دیکھتا ہے، اعتدال کو دیکھتا ہے کہ کیسے اعتدال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، تو بول اٹھتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، یا اللہ تو یہ فضول نہیں بنایا ہے، میں سمجھ گیا، میں دیکھ رہا ہوں. یہ جو مجھے پتہ چلا کہ ہر چیز کے جب ایک انجام ہے تو مجھے بھی ایک انجام ہوگا. یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچائے، فقنا عذاب النار، اللہ تعالیٰ سب کو بچائے. تو یہ آنکھ ہے. جب یہ آنکھ دل کی آنکھ ٹھیک ہوتی ہے تو عبرت والی آنکھ ہوتی ہے. ہماری آنکھیں، ہماری جہازیں چاند پر چڑھ گئی لیکن چاند والے کو نہیں پہچانا، سورج والے کو نہیں پہچانا، دینے والے کو نہیں پہچانا. ابھی تک یہ بھی نہیں دیکھا کہ ہمیں کون دے رہا ہے، ہمیں کون پلا رہا ہے، کون دے رہا ہے. تو یہی بات جانور بھی کرتے ہیں. جانوروں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہتے ہیں سبز ہے میں کھا رہا ہوں، اور پتہ نہیں چلتا کہ کس کا ہے، مالک ہے، اس نے مجھے یہ ہے، اس کو بھی پتہ نہیں چلتا. وہ کہتے ہیں کہ بس یہ سبز ہے کھاؤ. اس میں اور جانور میں کیا فرق رہا؟ کل انعام ہو گیا برہمت وال، لیکن انعام تو اس لیے اس کو یہ بصیرت نہیں دی ہے کہ تاکہ وہ انسان کے کام آئے. تو اس لیے بصیرت دی ہے کہ تاکہ تم آخرت کا ذخیرہ، آخرت کے لیے کیا اللہ تعالیٰ کی قرب کو پالو، اللہ تعالیٰ کے تعلق کو پالو، آخرت کی وہ جو نعمت ہے اس کو پالو. جب آپ نے اپنی بہترین صلاحیتوں کو تباہ کر دیا تو آپ کی جہنم کی سوا کوئی جگہ نہیں ہے. اور اللہ پاک سب کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ بچائے. اور یہ میں بتا دیا کہ یہ جو اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی جدوجہد کرے. پہلی بات یہ ہے مجاہدہ کرے. مجاہدہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ساتھ تعلق بنانا چاہتے ہیں تو آج سے توبہ کریں، کہیں کہ میں اللہ رب العالمین جل جلالہ اس کے سوا ہمارا کوئی اور غرض نہیں ہے. بس پہلے تو یہ آپ تہیہ کریں. پھر مجاہدہ کا یہ ہوگا کہ آپ کے سامنے دو چیزیں آ جائیں گی. ایک سے آپ کی دنیا کی عزت ملے گی، بظاہر آپ کو معلوم ہو کسی مجھے دنیا کی عزت مل رہی ہے. اگر میں اس کو نہیں چھوڑتا تو کیا آ جائے گا؟ میں اس کو چھوڑوں گا تو مجھے آخرت کی عزت مل جائے گی. اب دو چیزیں تمہارے سامنے آ گئی. میرے استاد مرحوم شہید مولانا سجاد شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دینا یا آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا کیا ہوتا ہے. اس میں وہ مثال پیش کرتے، بڑی دلچسپ مثال پیش کرتے. فرماتے تھے کہ دیکھو اگر ایک آدمی کا ایک بہت اچھا مرغہ ہے، گھر میں پالا ہے، بہت اچھا مرغہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اکلوتا بیٹا ہے جس کو بہت بہت پیارا ہے. دونوں اس کو پیارے ہیں، وہ بھی پیارا ہے مرغہ اور یہ بھی پیارا ہے. بیٹا پیارا ہی ہوتا ہے، اکلوتا بھی ہو تو اور زیادہ پیارا ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے دونوں ایک ہی ساتھ کنویں میں گر گئے. مرغہ بھی گر گیا اور بچہ بھی گر گیا. اب دونوں میں سے اگر مرغ کو نکالیں گے تو بیٹا مر جائے گا، اگر بیٹے کو نکالیں گے تو مرغ مر جائے گا. تو آپ کس کو نکالیں گے؟ وہ کہتے اس کو ترجیح کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہ مرغے کو نہ نکالو، لیکن پہلے کس کو نکالو گے؟ بیٹے کو. ترجیح سمجھ گئے؟ اسی بات کو قرآن مجید میں دیکھو، پڑھو. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل توثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کامیاب وہ شخص جس نے تزکیہ کیا، یعنی اس کی دل کے پردے ہٹ گئے، اس کی دل سنور گیا، اس کے اندر رذائل ختم ہو گئے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی محبت آ گئی، اخلاص آیا، نفاق دور ہوا، شرک دور ہوا، بے ایمانی دور ہوئی،
خیانت دور ہوئی اور اس طرح کی جتنی ناشکری دور ہوئی، اس کے بجائے جو اچھے اخلاق ہیں وہ آ گئے، دل باغ بن گیا کا۔ جب ایسا دل بینا ہو جاتا ہے ذکر اسم صلی ذکر اسم ربی فصلی، پھر اپنی رب کے نام میں ڈوب جاتا ہے، پھر کیونکہ پھر تو دیکھ لیتا ہے کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے، طاقت اس کے پاس ہے، قدرت اس کے پاس ہے، مجھے وہ دے رہا ہے، سارے حسین مناظر اسی کی طرف سے ہیں، سب کچھ اسی کی طرف سے۔ جب اس کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پر سخت اس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، شدید محبت ہو جاتی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا مأویٰ میرا ملجا اللہ تعالیٰ ہی ہے، ایک دم اللہ کے سامنے گر جاتا ہے، فصلی، نماز پڑھتا ہے۔ جب نماز پڑھتا ہے تو سامنے اللہ کے سامنے سر رکھتا ہے کہ میرا یا اللہ میں تیرے حوالے، میں تیرے حوالے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیفیات تم کو جو حاصل نہیں ہوتی اس کی وجہ کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کو آخرت پہ ترجیح دیتے ہو، اسی لیے تم کو یہ کیفیات حاصل نہیں ہوگی۔ جو آدمی آخرت پر دنیا کو ترجیح دے گا اس پر حرام ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، اس پر جنت بھی حرام ہے۔ آپ آخرت کو لیتے ہیں، خدا کو چھوڑتے ہو، نہیں دنیا کو لیتے ہو، خدا کو چھوڑتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے لیے ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ تو اللہ آپ کو بتایا کہ آپ اسی نعمتوں کو کم کیا کریں، بتا دیں کہ وہ نعمتیں کیا ہے۔ دنیا کی نعمتیں دائمی بھی نہیں ہے اور باقی بھی نہیں ہے، اور ہے بھی کمزور۔ ہر خوشی کے ساتھ ایک غم لگی ہوئی رہتی ہے۔ بیٹے کی شادی آپ بڑے خوش ہیں کہ فلاں خفا نہ ہو جائے، فلاں خفا نہ ہو جائے، کوئی کانٹا ہوگا، پھول ہوگا کانٹا ہوگا، اچھا کھانا کھائے پیٹ خراب ہو جائے گا یا سیر ہو جائے گا، پھر یار بس آگے کیا طاقت ختم ہو جائے گی، کاری کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ ویسا ایسا نہیں ہوتا، وہ یہاں نہیں ہوتا، وہاں ہر نعمت کامل ہے اور دائمی ہے اور اس میں ترقی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ تمہارے لیے ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الأولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ بات پہلی صحف میں بھی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی صحف میں، اور جو اس میں پہلی صحف میں موسیٰ علیہ السلام کی صحیفے میں، سب میں یہ بات آئی ہے۔ یہ بات جب آپ سمجھ گئے تو اب مجاہدہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ جب دنیا آخرت کا مقابلہ آ جائے گا تو کس کو لے لو؟ آخرت کو لے لو، دنیا کو چھوڑو۔ آپ سے دنیا کو نہیں چھٹواتا اللہ تعالیٰ، لیکن دنیا آخرت کے مقابلے میں اس کو کیا کرتے ہیں؟ آخرت کے مقابلے میں جب چھوڑو گے تو تمہارے دل سے یہ غیر اللہ خرچ چلا جائے گا۔ ہمارے یہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ جو اصلاح کے لیے آتے ہیں وہ کہتے ہیں میں پیر کب بنوں گا؟ یہ خود دنیا ہے، یہ دنیا کی باپ ہے۔ یہی مطلب تمہارا ہے کہ یہاں سے بھی گدی ہو، یہاں سے بھی گدا ہو، اور میں اس طرح بیٹھا رہا ہوں مزے سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی تمہاری کیا ہے؟ یہ بھی دنیا ہے۔ یہ ساری چیزوں کو دوڑ پر لگاؤ گے پھر تم کو رب العالمین ملے گا۔ رب العالمین کی آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی کیا قرب تم کو حاصل ہو جائے گا۔ پھر وہ مزے ہیں، اس مزوں پر یہ تمام دنیا کی مزے قربان۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہمارے اندر جو مزے ہم لوٹ رہے ہیں، اگر اس کو پتہ چلے یہ بات بادشاہوں کو تو وہ تلواریں لے کر کھڑے ہو جائیں گے، اس کا حقدار تو ہمیں، مجھے دے۔ دنیا کی عزت کیا ہوگی، مال کیا ہوگا، دولت کیا ہوگی، اس لیے تم اس بردار کے پیچھے آپ لگے ہو، اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہو۔ تو یہ کیا ہوا؟ ذکر ہوا، مجاہد ہوا۔ مجاہدے کے ساتھ اب مجاہدے کو آدمی اس کو ذکر سراف کیا کرو، کثرت ذکر۔
آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ پہلے جب کسی جنگل زمین کو صاف کرتے ہیں، زمین کو کاشت کرتے ہیں، پہلے اس کو صاف کرتے ہیں، پھر اس کے اندر ہل چلاتے ہیں، پھر اس میں کاشت کر لیتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں، پھر اس کیا کرتے ہیں، پھر اس میں پانی کاٹ دیتے ہو، پھر ہمارے سارے ہنسی ذکر اللہ سے اس کی کرو، اس کی جاری کرو، اور اس کے لیے صحیح ماحول کو رکھیں. اگر ماحول نہ ہو تو کیا ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا، گڑبڑ ہوگا. اس کو ایک معیار کے حوالے کرے کہ آپ کو کانٹ چانٹ کرے. اس کی صحبت ہے. کیا چوتھی چیز کیا ہے؟ صحبت ہے. صحبت صالح اختیار کرو. صحبت کی انبیاء علیہ السلام کی بھی ایک نظر ہوتی ہے، اس کی بھی صحبت ہوتی ہے، اس سے تم نہیں پا سکتے. الحمدللہ ابھی دنیا میں دیکھو ہمارے سامنے بیٹھے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کہ وہ اس کی وجہ سے آپ کو صحبت صالح نصیب فرمائے گا. تو وہ میں آپ کو ایک صرف جھلک بتاتا ہوں کہ صحبت کی کتنا اثر ہوتا ہے. آپ نے بلقیس کا نام سنا ہوگا. جو مفسرین اس کا نام بلقیس لکھا ہے، نام اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، لیکن اس کا مفسرین اس کا نام بلقیس لکھا ہے. کہ بلقیس جب بڑا لمبا واقعہ ہے، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی اور اس کے محل میں داخل ہونے لگی، تو وہ محل شیشوں سے جڑا ہوا تھا اور نیچے پانی بہ رہا تھا. اور انسان عادتاً ایسا ہوتا ہے کہ جب پانی دیکھتا ہے تو اپنی پینچوں کو اٹھا لیتا ہے. تو اس نے اپنی پینچوں کو اٹھا لیا کیونکہ یہ تو پانی ہے، لیکن اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ گہرا نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی اندر وزراء موجود ہیں، آئے ہیں، یہ بھی اسی پانی سے ہو کر آئے ہیں. تو اس نے یہی پانی اس کو اٹھایا. جب اٹھایا تو فوراً اس کو کہا گیا کہ یہ آپ پانچ نہ اٹھائیں، یہ پانی ہے، پانی نہیں ہے، یہ شیشہ جڑا ہوا شیشہ ہے، پانی نیچے ہے. اب یہ ایک نظر تھی، سلمان اعظم کی نظر لگی اس پر. جب نظر لگی تھوڑی سی ادنی صحابت، لیکن وہ تھی مخلصہ، اخلاص والی تھی، آئی تھی. اس کو معلوم نہیں تھا بیچاری سوچ پرست تھی، لیکن تسلیم تو ہو گئی تھی، تسلیم ہو گئی تھی. تو جب وہ آ گئی تو فوراً اس کی ذہن رب کی طاقتوں کی طرف چلا گیا کہ وہ ہو اب تک تو میں مظاہر قدرت سے اس سے ڈرتی تھی، سورج سے ڈرتی تھی، چاند سے ڈرتی تھی. چاند سورج یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہو رہا ہے. جس طرح اس شیشے سے پانی ظاہر ہو رہا ہے. اب یہ سوچ اس کو کیسے لگا، ایک ادنی صحبت سے اس کو کیا ہوا، اس کی سوچ وہاں چلا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف چلا گیا کہ یہ کس کی طاقت ہے. یہ پانی جو ہے اصل تو پانی ڈرنا چاہیے نہ کہ شیشے سے. اس طرح اصل ڈر کس سے ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے، نہ کہ خدا کی مخلوق سے. لیکن اتنی نظر کیسے چلی گئی اس کی، یہ ایک جھلک تھی کس کی، صحبت. اسی لیے اس نے کہا کہ قال ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان اللہ رب العالمین. یا اللہ میں نے اپنے ظلم کیا ہے، ابھی تک جو میں نے شرک میں مبتلا رہی، میں مسلمان ہو گئی، میں تسلیم ہو گئی، میں اب تمہارے حوالے ہو گئی. کس کے ساتھ، مع سلیمان للہ رب العالمین. کس کے لیے، اللہ کے لیے رب العالمین کی. پہلے کی کیا تھی، کس کے لیے تسلیم تھی، سلیمان علیہ السلام کے لیے تسلیم تھی. اب کس لیے تسلیم ہو گئی، جس طرح سلیمان علیہ السلام تسلیم ہے تم کو، میں بھی تسلیم ہو گئی. تو میں عرض کرتا ہوں کہ اس کے لیے ان چیزوں کا اہتمام کریں گے آپ انشاءاللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ کے دل کو پاک کرے گا، آپ کو واقعی وہ ملے گا، کیا تزکیہ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ ان چار اصولوں پر نہیں چلیں گے پھر آپ ایک فلسفے ہی مبتلا ہے، امانی مبتلا ہے. امانی کہتے ہیں خواہشات کو، نہیں کس کو جو آرزو ہوتے ہیں، آرزو
میں یہ کروں گا وہ کروں گا. جسے ہماری یہ جو یہ مظاہرے کرتے ہیں کہ یہ کریں گے وہ کریں گے, کچھ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. ساری امانی ہے. کیا ہے؟ ہاں اتنے لوگ جمع ہو گئے, اب انشاءاللہ اب دنیا فتح ہو جائے گی. اور گساش یہ امانی ہے. کیا ہر چیز کی ٹھوس چیز یہ ہونی چاہیے. کیا اس پر چلو گے تو آپ کو نتائج ملیں گے. آپ رات گزارو تو صبح آئے گی, رات گزارو صبح آئے گی. ہم صبح کے انتظار رات سے پہلے کرتے ہیں. آپ کاشت کرو, محنت کرو, پانی دو, اس کے بعد فصل کی امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے. شادی کرو, اللہ تعالیٰ بیٹھا دے گا. نہیں یار میں شادی نہیں کرتے یار, بس نہیں چلا مجھے بھی بیٹھے ہو جائے گی تو اللہ مہربان ہے, اور کو دیتے ہیں تو میری بھی جیب چند بیٹے آ جائیں گے جیب کے اندر. ایسا نہیں ہوتا. ہمیشہ امانی میں نہ رہے, جھوٹی آرزو کو میں نہ رہے, بلکہ سچائی پر رہو, سچائی کے ساتھ کام کرو, سچائی سچ بولو, سچ کام کرو. ہر کام جو کرو سچائی سے کرو, پھر دیکھو کہ نتائج نکلتے ہی نہیں نکلتے. اللہ تعالیٰ سب